السلام علیکم ویورز، اٹس می زین بابو۔ آج استاد نیاب حیدر صاحب کی چھت پر موجود ہوں، جو کہ کبوتر بازوں کے بلکہ کبوتر پروروں کے ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ آج ماشاءاللہ 2024 کا جیٹ کا ہیوی ویٹ میلہ جو ہے استاد نیاب حیدر صاحب نے اپنے نام کر لیا ہے۔ استاد جی سب سے پہلے بہت زیادہ آپ کو مبارک ہو، تراب بھائی آپ کو بھی، نیاب بھائی آپ کو بھی، بٹ صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، کیونکہ آپ بھی مبارک دین آئے ہیں، اسی لین نہیں آئے، ریکارڈ بنایا مبارک عثمان بٹ صاحب جی ہمارے اوپوننٹ گروپ کے ہیڈ ہیں، اچھا ماشاءاللہ، لیڈر ہیں، اور یہی ہمارے کھیل کا حسن ہے کہ دیکھیں وہ ہمارے مخالف ہونے کے باوجود ابھی مبارک لے کے آئے ہیں اس موقع پر کہ جی ہمارے حریف نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ مطلب جو لاہور کی تاریخ کا جو سب سے بڑا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام کیا، اس شدید ترین گرمی میں جو ریکارڈ ہم نے بنایا ہے وہ میرے اللہ کی کرم نوازی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا نیاب صاحب، کبوتر بازوں کے بارے میں ایک بڑی نیگیٹو سی بات کہی جاتی ہے کہ کبوتر باز جو ہے، یہ تو کبوتر بازی ایک ویلے لوگوں کا جو مشغلہ ہے، اور یہ مطلب جو آوارہ گرد لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کبوتر بازیاں۔ تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے ہیں، ڈیسنٹ سے بندے ہیں، تو کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ دیکھیں زین، بات یہ ہے کبوتر پروری، میں آپ کو اپنا ریزلٹ کارڈ دکھاؤں گا جس پہ ریزلٹ بنتا ہے ہماری اس چھت کا جو ریزلٹ پیپر ہے، اس پہ ایک جملہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ کبوتر پروری ایک فن اور بیسٹ انڈور گیم۔ اب دیکھیں اس کو آپ نے کھیل رکھنا ہے یا اپنے اوپر طاری کرنا ہے، یہ آپ پر آپ کا فیصلہ ہے۔ کوئی بھی کھیل ہے، کوئی بھی شوق ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ کی معاشرتی گھریلو ذمہ داری ہیں۔ جو لوگ اپنی معاشرتی گھریلو ذمہ داریوں کو نمبر 1 پہ لیتے ہیں اور نمبر 2 پہ کھیل کو، اس شوق کو لیتے ہیں، وہ کبھی بدنام نہیں ہوتے۔ اور جو لوگ اپنی گھریلو معاشرتی ذمہ داریوں کو آنکھیں بند کر کے اور خود کو شوق میں گم کر لیتے ہیں، وہ اس کو بدنامی کی طرف لے گئے تھے۔ اس میں اب وقت کے ساتھ ساتھ زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ اس میں بہت پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے بزنس مین، بیوروکریٹس، جوڈیشری کے لوگ اور بڑے بڑے نامور ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے جو معززین ہیں وہ اس میں شامل ہو چکے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پہلا کبوتر کتنے بجے بیٹھا ہے، اور ابھی آخری کبوتر جو ہے وہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ کتنے بجے بیٹھا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ریکارڈ بنا ہے میرے پروردگار کی کرم نوازی سے، یہ یونیک ریکارڈ ہے لاہور کی تاریخ میں اور لاہور کی کبوتروں کے پرواز کے مقابلوں کی تاریخ میں۔ اگر کسی کھلاڑی کے پاس یہ ریکارڈ ہو تو میں اس کو گھر جا کے خراج تحسین پیش کروں گا۔ یہ یونیک ریکارڈ اللہ نے ہمارے نام کیا، یہ ریکارڈ۔ پہلا کبوتر کتنے بجے؟ پہلا کبوتر 45 پلس ٹیمپریچر میں ہمارا 2:30 بجے بیٹھا ہے، اور لاسٹ کبوتر جو ہے 4:15 بجے بیٹھا ہے۔ ایک دفعہ کلیپ کر دیجیے بھائی، یہ تو بنتا ہے۔ بہت شکریہ جی، کیا بات ہے، زبردست۔ اور اس کا ریزلٹ کارڈ کا آپ یہ فوٹو شیئر کر لیجئے تاکہ وہ آپ کے اس کو پوسٹ کر سکیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا جو آخری کبوتر ہے وہ کتنے بجے بیٹھا تھا؟ وہ بڑا 4:15 4:15 بجے، اتنی گرمی میں؟ یہ اتنی ایسی گرمی ہم نے ہوش میں پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ اتنا لمبا سپیل، مطلب 1 مہینہ 12-14 دن پہ محیط تھا سپیل۔ اچھا اس میں جس طریقے سے آپ کا لاسٹ کبوتر جو ڈالر ہے جس کا نام، وہ بڑا ٹپ 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 کر کے بیٹھ رہا تھا، کلا بازیاں وغیرہ، اور مطلب پوری ہوش کے ساتھ بیٹھ رہا تھا۔ ابھی مطلب جیسے میں بھی آپ کی چھت پر موجود ہوں اور یہ سارا کچھ ہم نے لائیو مناظر دیکھے ہیں، تو کیا کون سا نقصہ لگایا ہوا تھا، کون سی گولی کھلائی ہوئی تھی، کون سا پانی، وہ پانی شانی کہتے ہیں نا، مارا ہوا تھا؟ اپنی نیچرل اسٹرینتھ پہ اڑ رہا تھا۔ پانی شانی تو وہ لوگ دیتے ہیں کہ جو اس میں کوئی غلط پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں۔ جو سمجھدار کھلاڑی ہیں وہ تو کبوتر کو اس کی طاقت پہ اڑاتے ہیں، وہ اپنی طاقت پہ اڑتے ہیں، طاقت اپنا نیچرل پرواز کرتے ہیں، نیچرل پرواز کر کے گھر آ جاتے ہیں۔ جب آپ کسی پرندے پر ان نیچرل بوجھ ڈالیں گے، اس کو اس کی مزاج سے زیادہ، کیپیسٹی سے زیادہ اڑانے کی کوشش کریں گے، اس وقت اس میں خرابی جنم لیتی ہے۔ اچھا یہ بازی کتنے کی تھی، کتنے لاکھوں روپے کا اس پر جوا لگا ہوا تھا، کیا سارا سین تھا وہ بھی بتا دیجیے۔ اس میں کوئی، بلکہ ہمارے 2 گروپس کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو 1-to-1 جیٹ کے روایتی مقابلے طے ہوتے ہیں، ان مقابلوں میں جو آپ یہ شرط رکھی جاتی وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوز کرنے والا ہوگا وہ ونر کے گھر مٹھائی لے کے جا کر اس کو مبارک دے گا، یہی اس کو پے کرنا ہوتا ہے۔
अच्छा, इसमें कोई किसी भी किस्म का not कोई at जुआ all, नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कबूतरबाजों के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि ये एक जवारियों का खेल भी है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये एक नेगेटिव इंप्रेशन है। मुझे आप ये बताएं कि क्रिकेट क्या जुआरियों का खेल नहीं है? बिल्कुल। क्या फुटबॉल जो है वो जुआरियों का खेल नहीं है? क्या आप कह रहे यहाँ तो जुआरी जो है सड़क पे खड़े होकर गाड़ी आती है तो उसके नंबर पे पैसे लगा रहे होते हैं, तो यू कैन कंट्रोल इट। ये अपनी मर्जी है कि जुआ कौन लगाता है। इस शौक में 90% वो लोग हैं जो जुए से मुतनफर हैं, जुए की तरफ देखते नहीं। 10% वो लोग हैं जो अपने मोटिव के लिए जो करते हैं और जिनकी हम सब लोग कंडेम करते हैं उनको। और हम इसी मोटो को लेके चले हुए हैं कि जो जुआ है उसकी हर सतह पर नफी और हमारे मुकाबले भी इसी शर्त पे तय पाते हैं। अच्छा उस्ताद जी, सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि कौन सी नस्ल के कबूतर उड़े हुए थे? जय सूर्या तो आपकी पहचान है ना, वो तो नयाब हैदर साहब के घर की मतलब एक ब्रीड है। और उसके अलावा डॉलर जो है वो ये कौन सी ये नस्ल? डॉलर जो है ये जयसूर्या, देखे ना जयसूर्या कबूतर जो मेरा उड़ा था, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब जिसने लाहौर का रिकॉर्ड बनाया था। क्योंकि लाहौर को हम यूनिवर्सिटी समझते हैं तो वो फिर वो स्किप कर जाता है वर्ल्ड, लेकिन लाहौर का रिकॉर्ड उसने बनाया हुआ है। 43 टेम्परेचर 43 प्लस में रात शाम 7:30 बजे वो बैठा, जो आज तक उसका रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। इसी तरह डॉलर जो है उसका नाम था जयसूर्या। ये जयसूर्या के बेटे का ये बेटा है, उसका पोता है, लेकिन इसका नाम मैंने रखा वो डॉलर, क्योंकि वो पहला कबूतर उड़ा था उसका नाम जयसूर्या था तो ब्रीड जयसूर्या के नाम से चल पड़ी। लेकिन इसका उसके पोते का नाम डॉलर था। दूसरे जो 6 कबूतर उड़े हैं वो मेरे पाकिस्तानी कबूतर उड़े हैं। क्या बात है? ये मेरी नई ब्रीड मुतारफ हुई और मेरे अल्लाह का बड़ा करम, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह ने ऐसा करम किया कि इस शदीद तरीन गर्मी में इन कबूतरों ने अपने आप को साबित किया। किसी को कहने की जरूरत पेश नहीं आई, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये है कोई कि पाकिस्तानीज आर द बेस्ट, वो उन्होंने खुद बनवाया है कि पाकिस्तानीज आर बेस्ट।